اس کا شکر ادا کرنا ہر دم واجب، جو دم غافل سو دم کافر۔ اس مالک کے بے حد و حساب احسانات جن کا شمار ممکن نہیں ہے، اور خود خالق کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ان کو گن سکو۔ اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک مرتبہ نہیں، بار بار اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کے کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ جس مالک نے اتنے احسانات کیے ہیں، پھر انسان اس کا شکر ادا نہ کرے تو بڑی بدبختی اور بدنصیبی۔ جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گاتے ہیں۔ لہذا پوری کائنات کو تمام ضروریات، تمام سہولیات مہیا کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اس لیے اسے ہر دم یاد رکھنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو حواس خمسہ کی دولت سے مالا مال کیا تو عرش والے خدا نے۔ اگر ان آنکھوں میں بصارت عطا فرمائی تو عرش والے خدا نے عطا فرمائی۔ ان کانوں میں قوت سنوائی عطا کی تو عرش والے خدا نے عطا کی۔ اس زبان کو قوت ذائقہ عطا کی تو عرش والے خدا نے عطا کی، اور ان ہاتھوں کو قوت لامسہ عطا کی تو عرش والے خدا نے عطا کی۔ اس ناک کو سونگھنے کی قوت شامہ عطا کی تو عرش والے خدا نے عطا کی۔ انسان اپنی طاقت سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سونگھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے۔ جب اللہ یہ نعمت چھین لے، دنیا جہان کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاج بے بس ہو چکا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایک قوت واپس لانے پہ قادر۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ دور تک دیکھ سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نظر کمزور پڑ جاتی ہے، پھر اینک لگ جاتی ہے، آج کل لینس جلوا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو قدرت نے اصل نظر رکھی ہے، نہ اینک وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ لینس وہاں تک کام کر سکتی ہے۔ وہ مالک جس نے بے پناہ نعمتیں عطا کی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
النجدین۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں عطا دی اور ایک زبان عطا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ آنکھیں عطا کرنے والا کون؟ زبان عطا کرنے والا کون؟ زبان کو قوت گویائی عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ ہونٹ بنانے والا کون؟ اور دیکھو مالک کی قدرت اور مالک کی کاریگری۔ زبان، پھر دانت، پھر ہونٹ، اتنا پیارا سسٹم اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اگر دانت بڑے ہوں، ہونٹ بند نہ ہو تو انسان کے لیے بڑی دقت اور بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ دانتوں کو بیلنس رکھا تو اللہ تعالیٰ نے، پھر اگر ان ہونٹوں کو ملا کے رکھا، منہ بند ہے، ہر قسم کی آلائش سے محفوظ ہے، اور اگر منہ کھلا رہے مچھر اور مکھی سے بچ سکتا، گرد و غبار سے بچ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس منہ کو بند کرنے کے لیے یہ لاک لگا دیا ہے، 2 لپس، 2 ہونٹ اللہ تعالیٰ نے منہ پہ لاک کے کام پہ لگا دیے، اور اس مالک نے بولنے کی جو صلاحیت رکھی ہے ان میں ہونٹوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر 2 ہونٹ نہ ملے تو بات مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے؟ مالک کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی۔ سوال ہے تو جس کا جواب کیا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ وَلِسَانًا، اور زبان بھی اللہ تو نے عطا کی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں وَشَفَتَيْن، اور دونوں ہونٹ میں نے عطا نہیں کیے، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے کہ اللہ تو نے ہی ہمیں عطا کیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور انسان کو بچپن میں اللہ نے ماں کے دودھ کی طرف راغب کیا، اور بچے کو دودھ پلانا کس نے سکھایا؟ اللہ۔ دنیا میں نہیں آیا تھا، خوراک کا انتظام کیا تو اللہ نے کیا، دنیا میں آ گیا تو پھر مالک نے اس کا بہترین انتظام کر دیا، اور دنیا میں کوئی نعمت، کوئی دودھ تیار کردہ مختلف قسم کے ملک ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو مالک نے اس میں طاقت رکھ دی ہے، بچے کی تمام ضروریات، اس کی خوراک اور اس کی صحت دونوں کا خیال رکھتے ہوئے مالک نے بہترین انتظام کیا، تو یہ بھی انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے آج تم بڑے پہلوان بنے کرتے ہو، بڑے طاقتور، بڑے قوی سمجھتے ہو اپنے آپ کو، اور کسی کو اپنے مقابلے میں آپ نہ گردانتے ہیں نہ شمار کرتے ہیں۔ میرے جیسا بھی کوئی ہے، انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، میں نے آج تک اپنے جیسا پیدا ہی نہیں ہونے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کفریہ دعویٰ ہے۔ آج تم اتنے بڑے طاقتور بن گئے ہو، ذرا اس وقت کو یاد کرو، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جب تم نے ماں کے دودھ کی طرف رغبت کی تو اشوال خدا کی توفیق سے کی تھی۔ جب تم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس وقت اس قوت اور توانائی کا اہتمام کس نے کیا؟ لہذا اس کا شکریہ واجب ہے، اور اگر بندہ شکر ادا کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔
اور شکر ادا نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے، اس میں مالک کا کوئی نقصان نہیں۔ رب العالمین نے اسی لیے آرڈر دیا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ کا مطلب ہے ناشکری نہ کرو، کیونکہ ناشکری کرنا کفر ہے، ناشکری بھی کفر ہے، لہذا جو کفر کرے گا وہ کافر ہوگا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ بھی کافروں میں شمار ہوگا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری کر کے کفر نہ کرو۔ اچھا اللہ، اگر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ؟ رب العالمین نے اس کا جواب دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا، میں تمہارے مال اور رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ شکر تم کرتے جاؤ، تمہارے رزق میں اضافہ میں کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب شکر ادا کرنے والے کے مال، دولت، عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتا، جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ دنیا میں اس کو غربت، افلاس، مفلسی، تنگ دستی اور کلاشی کا شکار کر دیتا ہے، اور اس پہ تمام طرح آزمائشیں اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی رب کے عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے، اور آخرت کے دن تو آخرت میں جہنم کا حقدار ہوگا، کیونکہ اس لیے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر ادا کرنے والوں کو سب کچھ ملتا ہے، ناشکری کرنے والوں سے اللہ سب کچھ ہی لیتا ہے۔ جو شکر ادا نہیں کرتا، مال بہت ہوتا ہے، بزنس بھی بہت ہوتا ہے، انکم بھی بہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی روتے ہیں، کچھ نہیں بنتا، پتہ نہیں آتا کدھر سے ہے جاتا کدھر ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی گئی۔ ایک ایک لقمہ کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس مالک نے اتنی نعمتیں عطا کی، عزت دی، شہرت دی، وقار دیا، اقتدار دیا، جس نے کاروبار دیا، مال و دولت سے نوازا، گاڑیاں دی، کوٹھیاں محلات عطا کیے، نوکر چاکر دیے، جس نے دنیا میں اختیارات سے نوازا، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر اس کا شکر ادا نہ کرو تو اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس ناشکر انسان سے بڑا منحوس دنیا میں کوئی نہیں۔ حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا تسبیح مانگ، وہ مالک جس نے قرآن میں 7 سورتوں کے آغاز میں سبح اور یسبح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور جن کو لوگ نجس، ناپاک اور پلیت سمجھتے ہیں، اور شریعت نے بھی ان کو نجس قرار دیا، کتا اور
خنزیر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور انسان کھا کر اس کا شکر ادا نہ کرے، ڈکار مار کے کہے بڑا مزہ آیا، سواد آ گیا بادشاہ، لعنت تیرے جمن دے، تیری یہ سوچ دے، افسوس جس نے کھانے کی ہمت دی، منہ چلانے کی ہمت دی، حلق سے کھانا نیچے اتارنے کی توفیق بخشی، ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، ساتھ ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ لقمہ حلق سے نیچے جا سکتا جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، کھانے کی ہمت اور قوت دی ہے، کھانے کے لیے ہر نعمت تجھے تیرے دسترخوان پہ ودیعت کی ہے، پھر تو اس کا شکر ادا نہ کرے تو افسوس ہے تیری سوچ پہ۔ تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کو اللہ 5 قسمیں کھا کر کہتا ہے میں نے احسن بنایا ہے، میں نے اسے اشرف بنایا ہے، اسے افضل بنایا ہے۔ جو کائنات میں تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے تو پھر اس کا کردار بھی پوری کائنات سے، پوری مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے۔ اگر پوری کائنات جاندار اور بے جان سب اللہ کی حمد و ثنا کریں اور تو اللہ کی حمد نہ کرے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق آ جائے گا، خدا کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ تم شکر ادا نہ کرو، نقصان اپنا کرو گے۔ لہذا اس مالک کا حکم یہ ہے میری نعمتیں کھاؤ، میں قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی نعمت کے استعمال پر اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر صرف 2 کلموں میں ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ مشکل ہے، مشکل ہے، یہ کلمہ کوئی مشکل نہیں، انتہائی آسان کلمہ ہے، اور قرآن کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا یہ 2 کلمے ہمارے وقت انسان کی زبان پہ جاری رہنے چاہیے، اور رب العالمین نے اسی لیے آرڈر دیا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے قیامت کے دن اس نعمت کا حساب نہیں ہوگا۔ جبکہ قرآن کا فیصلہ کیا کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن، کس دن؟ جو میرا جمعہ ہوتا ہے تو آج سمار منگل ہوتی ہے، قیامت والے دن، یوم ثم لتسألن یومئذ، ثم پھر، ثم کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی ثم آئے گا اس کا مطلب ہے پھر۔ ثم ایک لفظ کا ترجمہ اگر آپ کو آج یاد ہو گیا، میں سمجھوں گا آپ کو قرآن کا ایک لفظ یاد ہو گیا، ثم پھر، لتسألن تم البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ لا کا معنی ہے البتہ، قسم کے میننگ میں آتا ہے۔ لتسألن البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، اور جس کا دنیا میں شکریہ ادا کر دیا جائے گا اس کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے الحمدللہ کا ورد جاری رکھیے، پھر دیکھیے آپ کے مال میں برکت پڑتی ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تمام ضروریات پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ انکم بے شک تھوڑی ہوگی، اللہ تمام ضروریات پوری فرما دے گا۔ ذکر کر کے تو دیکھو۔ اس لیے چلتے پھرتے اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے۔
اور الحمدللہ 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 ہر بات پہ الحمدللہ کہیے، کیونکہ جنت میں بھی یہ ورد ہمارے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں کہیں گے وآخر دعوانا، ہماری بات کا اینڈ اس بات پہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری تقریر کا اینڈ بھی اس بات پہ ہوتا ہے، ہمارے خطبے کا اینڈ بھی اس بات پہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔